السلام علیکم لسنرز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اور آج کے ایپیسوڈ نمبر 53 ہے۔ تو ایپیسوڈ 52 میں یہ ہوا تھا، سب سے اچھی بات ہوئی تھی کہ بھائی آپ لوگوں کو جس چیز کا انتظار تھا، نگینہ بیگم وہ مر چکی ہے۔ اور سب سے بڑی بات، اس کو اس کے بیٹے نے مارا ہے بھائی۔ ساری عمر جس بیٹے کو بچاتی آئی ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے تو آپ سے نفرت تھی، اپنے باپ جتنی ہی۔ اللہ کیا انجام ہوا ہے۔ ویسے وہ یہی ڈیزرو کرتی تھی، بلکہ اس سے بھی برا، اس سے برا کیا ہی ہوگا کہ جس بیٹے کو ساری عمر بچائے، جس کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، اپنی عمر، اپنی خوبصورتی، سب کچھ، وہی آخر میں اس کی جان لے گیا۔ اور کیا ہوا تھا، آج میں آپ لوگوں کو ریکیپ دے رہی ہوں اچھے سے، ٹھیک ہے۔ اور ہاں، وہ مالا اور ہلال کی جو کنورسیشن ہو رہی تھی، تو وہ ہو رہی ہوتی ہے۔ اور تو کچھ خاص نہیں ہوا تھا، ابھی مجھے صحیح سے یاد بھی نہیں آ رہا۔ خیر، اگر آپ لوگ ڈیٹیل سے سننا چاہتے ہو نا، تو آپ لوگ میرے چینل پہ جا کے سن سکتے ہو۔ ایک پوری پلے لسٹ بنا دی گئی ہے اور ساری ایپیسوڈز وہاں پر اویلیبل ہیں۔ اور اگر آپ لوگ کوئی اور ناول سننا چاہتے ہو، حالم ہے، نمل ہے، اور ہاں، عشق آتش، یارم، اور میرا موسٹ فیوریٹ پیر کامل، اگر آپ ان میں سے بھی کوئی ناول سننا چاہتے ہیں تو وہ آلریڈی اپلوڈ ہو رکھے ہیں میرے چینل پہ، جا کے آپ لوگ سن سکتے ہو۔ تو چلیں پھر آج کے ایپیسوڈ کو کرتے ہیں سٹارٹ۔ اسے غلط فہمی ہے کہ وہ اسے نہیں مارے گا۔ وہ شیشے کی دیواروں سے بنے ایک ویٹنگ ہال میں بیٹھے تھے۔ ماہی نے سر ہاتھوں میں گرایا ہوا تھا جب ماہر کی آواز پہ چونک کے گردن اٹھائی اور تھکان سے اسے دیکھا۔ وہ دائیں بائیں چکر کاٹ رہا تھا، بار بار بالوں میں ہاتھ پھیرتا، اضطراب سے سر جھٹکتا۔ ماہی کی آنکھیں ٹینس بال کی طرح اس کا تعاقب کر رہی تھیں، دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں۔ وہ اسے مار دے گا، اور وہ ہلال کو بھی مار دے گا۔ میں انسانوں کے بارے میں کبھی غلط نہیں ہوتا، سوائے سرکار کے۔ وہ تلخ ہوئی۔ ماہر نے ناراضگی سے اسے دیکھا۔ اس کے ایک غلط اندازے کی سزا بھگت رہا ہوں، لیکن بات ادھوری رہ گئی۔ یونیفارم میں ملبوس وکرم سامنے سے چلتا آ رہا تھا۔ ماہی بے اختیار کھڑی ہوئی، دل زور سے دھڑکا۔ کچھ کہا سیات نے؟ اس کی آنکھیں بھیگیں۔ وہ شخص جانتا تھا کہ مالا اور ہلال کہاں ہیں۔ وہ ان سے چند گز کے فاصلے پر ایک انٹروگیشن روم میں بیٹھا تھا۔ زیاد سلطان خاموش ہے، اس نے مایوسی سے سر ہلایا۔ اس کا وکیل آ چکا ہے اور وہ کچھ بھی کہنے سے انکاری ہے۔ ہم اس کو 24 گھنٹے سے زیادہ یہاں ہولڈ نہیں کر سکتے، پھر اسے عدالت میں پیش کر کے جیل بھیج دیا جائے گا۔ آپ کسی طرح اس کی زبان نہیں کھلوا سکتے؟ ماہی نے تیزی سے کہا تو وکرم نے اسے تعجبی نظروں سے گھورا۔ یہ انڈیا نہیں ہے جہاں ہم اسے الٹا ٹانگ کے ٹارچر شروع کر دیں۔ وہ اس ملک کا شہری ہو یا نہ ہو، اس کے کچھ حقوق ہیں، اور خاموش رہنے کا حق اسے قانون نے دیا ہے۔ وہ اطلاع دے کر آگے بڑھنے لگا تھا کیا میں اس سے بات کر سکتا ہوں؟ وکرم نے چونک کر اسے دیکھا، پھر گہری سانس لی۔ وہ تمہیں کیوں کچھ بتائے گا؟ یہ میرے اوپر چھوڑ دو، بس مجھے اس کے 10 منٹ چاہئیں۔ اس نے سر دائیں بائیں ہلایا۔ یہ آسان نہیں ہے۔ میری بہن اور اس کی بہن، ماہی کی طرف اشارہ کیا، اس وقت کہیں قید ہیں۔ وہ دونوں مر سکتی ہیں۔ اگر وہ مر گئیں تو ان کا خون صرف زیاد کے سر نہیں ہوگا۔ وہ انگلی اٹھا کے کہہ رہا تھا، اس کے ماتھے کی لکیر کھینچی ہوئی تھی۔ صرف 10 منٹ۔ اس کی آنکھوں میں غصہ بھی تھا اور منت بھی۔ وہ کمرہ تاریک تھا۔ ماہر فرید ایسے کمرے میں پہلے آ چکا تھا جب اس نے استنبول میں ایک رات لاک اپ میں گزاری تھی۔ کمرے کی ایک دیوار آئینے کی بنی لگتی تھی جو کہ 2 رویہ شیشہ تھا۔ اس کی دوسری طرف وکرم کھڑا سب دیکھ رہا تھا۔ چھت پر ایک بلب جل رہا تھا۔ وسط کمرے میں ایک میز رکھی تھی اور اس کے پار 2 کرسیاں۔ زیاد وہاں براجمان تھا، ہاتھ میز پر جمائے۔ وہ خاموش تھا، پرسکون۔ ساتھ ایک سوٹ میں ملبوس ادھیر عمر آدمی بیٹھا تھا۔
وہ اندر داخل ہوا تو زیاد سلطان نے چہرہ اٹھایا، ماہر پہ نگاہ پڑی تو اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ ماہر فرید، محظوظ انداز میں دونوں آبرو اٹھائے، ہاتھ باہم پھنسا کے میز پر جمائے، کمر سیدھی رکھے وہ بالکل شانت تھا۔ ماہر نے سر کو خفیف سی جنبش دی اور قدم قدم چلتا میز کے دوسرے کنارے تک آیا، ایک نظر وکیل کو دیکھا۔ کیا آپ ہمیں اکیلا چھوڑ سکتے ہیں؟ نہیں، چھوڑ سکتے ہیں۔ زیاد نے وکیل کو تاکیدی نظروں سے گھورا۔ وکیل نے ناخوشی سے اسے دیکھا۔ چند منٹ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا رہا، پھر اٹھ گیا۔ وہ اس تمام دورانیے میں زیاد کے چہرے سے نگاہ نہیں ہٹا رہا تھا۔ بلب کی روشنی سے زیاد کا چہرہ آدھا روشنی اور آدھا اندھیرے میں تھا۔ کمر بالکل سیدھی تھی، گردن اٹھی ہوئی تھی گویا سویا ہو۔ مالا کو ایک غلط فہمی ہے۔ وکیل چلا گیا اور وہ کرسی کھینچ کے سامنے بیٹھ گیا تو زیاد نے غور سے اسے دیکھا۔ اس کی شیف بھری ہوئی تھی، آنکھیں گلابی تھیں اور آستین پیچھے کو موڑے ہوئے وہ بیمار لگ رہا تھا، بے چین، شکستہ، قدرے غصے میں۔ کہ تم اسے نہیں مارو گے؟ زیاد کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے ہاتھ باہم ملا کے میز پہ رکھ دیے۔ اس کے ہاتھوں اور زیاد سلطان کے گریبان کے درمیان چند فٹ اور بہت سے قوانین کا فاصلہ تھا۔ لیکن مجھ سے پوچھو تو جس دن تمہیں یقین ہو گیا کہ تم اسے دوبارہ حاصل نہیں کر سکو گے، تم اسے مار دو گے۔ زیاد سلطان نے جواب نہیں دیا، وہ اسی مبہم مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھے گیا۔ نیند تاریک کمرے میں خاموشی چھا گئی، چند لمحے ریت کی طرح انگلیوں سے پھسل گئے۔ ہلال کہاں ہے زیاد؟ اس کی آواز میں ہلکا سا ارتاج تھا۔ کون ہلال؟ زیاد نے ناسمجھی سے آبرو اچکائے، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک طنز تھا۔ ماہر کی مٹھیاں بھینچ گئیں، عجیب بے بسی تھی۔ سامنے بیٹھا شخص سب جانتا تھا، وہ اس کی برسوں کی تلاش کا کلائمیکس تھا۔ اس کے دو عزیز ترین لوگوں کی جان اس کی زبان سے بندھی تھی، اس کے لبوں سے نکلنے والے ایک لفظ ان کو بچا سکتا تھا۔ کیا وہ دونوں زندہ ہیں؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ زیاد نے ہلکے سے شانے اچکا دیے۔ میں نہیں جانتا، تم کیا کہہ رہے ہو؟ البتہ اس کی مسکراہٹ ہنوز قائم تھی۔ غصہ، طیش، ایک لاوا سا اس کے اندر ابلنے لگا۔ بہت ضبط سے سانس کھینچی۔ خود کو دیکھو زیاد، تم نے اپنی ماں کو مارا ہے، گواہ موجود ہیں۔ تم کینیڈا کے ایک جیل میں ڈال دیے جاؤ گے، تم ساری عمر قید رہو گے، ایک جیل سے دوسری جیل۔ دنیا کے بڑے بڑے کرمنلز کے ساتھ تمہیں کوئی چیز یہاں سے نہیں نکال سکتی، تمہارا انجام لکھا جا چکا ہے۔ زیاد کا خاموش چہرہ آدھا تاریک اور آدھا روشن تھا۔ لیکن اگر تم ہلال اور مالا کی لوکیشن بتا دو تو شاید تمہاری سزا میں نرمی کر دی جائے۔ پولیس خود کہہ چکی ہے، تم استغاثہ کے ساتھ ڈیل کر کے جلد رہا ہو سکتے ہو۔ وہ اسے اسی طرح دیکھتا رہا۔ میں تم پر کوئی کیس نہیں کروں گا، میں اپنی بہن کو لے کر یہاں سے چلا جاؤں گا۔ خاموشی۔ کوئی نہیں جانے گا کہ تمہاری ماں کون تھی، اس کے پاکستان میں رشتہ دار، اس کا خاندان، کوئی اس کی سیاہ کاریوں سے واقف نہیں ہوگا۔ یہ بات یہیں دب جائے گی، تمہاری ماں کے سارے جادو اس کے ساتھ دفن ہو جائیں گے۔ زیاد اب گردن ہلکی سی ترچھی کیے غور سے اسے دیکھ رہا تھا، خاموش، بالکل خاموش۔ لیکن اگر میری بہن مر گئی تو تم اس جیل میں سکون سے نہیں رہو گے، میں تمہیں زندہ نہیں رہنے دوں گا، نہ میں تمہیں مرنے دوں گا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، اس میں بے بسی تھی، غصہ تھا۔ زیاد کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ رنگ گئی۔ اور تمہاری ماں؟ پوری دنیا اس کا راز جان جائے گی، تمہاری مری ہوئی ماں کی عزت ختم ہو جائے گی۔ زیاد نے بالآخر مسکرا کے کندھے اچکائے۔ ہو جائے، مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ آدھی روشنی اور آدھی تاریکی میں اس کا چہرہ مسکرا رہا تھا۔ ماہر پیچھے کو ہوا، پہلو بدلا، چند لمحے بغور اس کو دیکھے گیا۔ اس کے 10 منٹ ختم ہونے کے قریب تھے۔ تمہیں کیا چاہیے؟ اب کے بولا تو لہجہ دھیما تھا، سنجیدہ تھا۔ ہر انسان کو کچھ چاہیے ہوتا ہے، تمہیں کیا چاہیے؟ زیاد اسی طرح مسکراتا رہا۔ میں وہ کروں گا جو تمہیں چاہیے۔ اس کو لگا اس کی آواز کپ کپائی ہے، اس کی پلکیں بھیگی ہیں۔ اگر ہلال ابھی زندہ ہے اور چند گھنٹوں میں وہ زندہ نہ رہی تو یہ اس لیے ہوگا کہ ماہر فرید زیاد سلطان کی زبان نہ کھلوا سکا۔ وہ ماہر فرید جس کی پیپل سکلز کی وجہ سے لوگ اس کو بزنس دیتے تھے، وہ جو بہترین نیگوشیٹر تھا، وہ زیاد سلطان سے ایک ڈیل نہ کر سکا۔
میں جانتا ہوں تمہیں کیا چاہیے۔ اب کہ وہ بولا تو اس کی آواز شکستہ تھی۔ میری زندگی، تم میری زندگی لے لو۔ زیاد نے سوالیہ ابرو اٹھائی۔ تم مالا اور ہلال کو جانے دو، بدلے میں میری زندگی لے لو۔ تمہارے بہت سے دوست ہوں گے جو تمہارے کہنے پہ کسی انسان کی جان لے سکتے ہوں گے۔ تم جیل میں رہ کے بھی مجھے مروا سکتے ہو، تمہارے لیے یہ کیا مشکل ہے؟ زیاد آنکھوں کی پتلیاں سکوڑ کے ماہر کو دیکھنے لگا۔ ہم ایک ڈیل کر لیتے ہیں، تم ان کو چھوڑ دو، اگر کسی کو مارنا ہے تو مجھے مار دو۔ جانتے ہو مجھے کیا چاہیے؟ زیاد آگے کو جھکا، چہرہ اب مکمل روشنی میں آیا، مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی اور آنکھوں میں سرد سیاہ تھی۔ کیا؟ اس کا سانس تک رک گیا۔ کہ تم ساری زندگی اذیت میں زندہ رہو۔ وہ مسکرا کے واپس پیچھے ہوا، چہرہ پھر سے تاریکی میں چلا گیا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری منت کروں تو اپنی بہن کی زندگی کے لیے میں یہ کر لوں گا۔ تمہارا مسئلہ میرے ساتھ ہے، مجھ سے انتقام لو۔ وہ ماہر فرید جو کسی انسان کے سامنے نہیں جھک سکتا تھا، آج اسے زیاد سلطان کے سامنے جھکنا تھا۔ مجھے بتا دو ہلال اور مالا کہاں ہیں؟ اس نے منت کی تھی، اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ کون ہلال؟ زیاد نے نہ سمجھی سے آبرو جھکائے۔ تمہارے 10 منٹ گزر چکے ہیں۔ دروازہ کھول کے کسی نے اطلاع دی۔ وہ کرسی دھکیل کے اٹھ کھڑا ہوا، اس کے سینے میں درد اٹھنے لگا تھا۔ اگر ہلال مر گئی تو اس کا خون صرف زیاد سلطان کے ہاتھ پہ نہیں ہوگا۔ ٹھنڈ بڑھتی جا رہی تھی، اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ اس نے گھٹنے سینے سے لگا کے اپنے گرد بازو لپیٹ رکھے تھے۔ وہ آ جائیں گے، وہ ہمیں بچانے آ جائیں گے۔ وہ بار بار دہرا رہی تھی، اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی، لیکن اسے جاگنا تھا، اسے اپنے ذہن کو جگائے رکھنا تھا۔ سرکار نے تمہیں کیوں قید کیا ہلال؟ اس نے گردن موڑنی چاہی لیکن جسم مڑنے سے قاصر تھا۔ وہ خاموش رہی۔ اسے تم سے کیا چاہیے تھا؟ وہ بچوں کے ساتھ کیا کرتی تھی؟ چند لمحے یوں ہی گزر گئے۔ اور آلیان، کیا وہ بھی تمہارے ساتھ قید تھا؟ ہلال کے اندر ذرا سی جنبش ہوئی لیکن کوئی آواز سنائی نہ دی۔ وہ بدقت چہرہ موڑ کے اسے دیکھنے لگی۔ جالی کے پار وہ سر جھکائے بیٹھی تھی، گھریالے بال چہرے کے دائیں بائیں گر رہے تھے۔ ماہر سمجھتا ہے کہ آلیان بدر ہے۔ تم نے اسے کئی برس پہلے میرے بیٹے کا نام بتایا تھا، میں اسے نہیں بتا سکی کہ وہ کون تھا۔ میں نے اسے وہ سمجھنے دیا جو وہ سمجھتا تھا۔ مجھے اپنے بیٹے کی حفاظت کرنی تھی۔ کیا تم کبھی آلیان سے ملی تھیں؟ مالا؟ اس نے جھکے چہرے کے ساتھ ہونٹ کھولے۔ اس کی آواز باریک تھی، کسی اداس بلبل کے جیسی۔ کیا تم آلیان کو؟ وہ پوچھ رہی تھی لیکن ہلال نے اس کی بات کاٹ دی۔ کچھ ایسا ہے جو تمہیں نہیں معلوم۔ کچھ تھا اس کی لالی جیسی آواز میں جو اسے ساخت کر گیا۔ کچھ ایسا جو ماہر بھائی کو نہیں معلوم۔ وہ دم سادے سنتی گئی، نگاہیں ہلال کے جھکے سر پر جمی تھیں۔ کچھ ایسا جو تمہیں جاننا چاہیے۔ ساری دنیا ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی۔ ہلال کے ہونٹوں سے نکلنے والے اگلے الفاظ اس کے سینے کے اندر کسی خنجر کی طرح گھپ گئے۔ وہ شل بیٹھی رہ گئی۔ سارے درد فنا ہو گئے، بس وہ ایک درد ہر شے پہ حاوی ہو گیا۔ کافی کی مہک پہ اس نے سر اٹھایا۔ وہ دیوار سے لگا فرش پر اکڑوں بیٹھا تھا، سر جھکائے، تھکا ہارا ہوا۔ جب ماہر نے جھک کے کپ اس کی طرف بڑھایا، ماہر نے چونک کر سر اٹھایا، پھر بدقت مسکرایا۔ نو تھینکس، میرے اندر مزید کیفین پینے کی ہمت نہیں ہے۔ اس کے چہرے سے لگتا تھا وہ ہار چکا ہے۔ وہ نہیں بولا بینا، وہ کچھ نہیں بولا۔ میں اس سے کچھ اگلوا نہیں سکا۔ وہ سر دیوار سے ٹکائے اب سامنے شیشے کی دیوار کو دیکھ رہا تھا۔ کوئی کلیو، کوئی ہنٹ نہیں۔ ماہی ساتھ رکھے بینچ پر بیٹھی، دونوں کپ خالی کرسی پر رکھ دیے، وہ بھی سامنے دیکھ رہی تھی۔ آپ کو یقین ہے کہ وہ زندہ ہیں؟ شاید۔ آنسو اس کے حلق میں گولا سا بنا گئے، اس نے تھوک نگلا۔ میں زیاد سے بات کرنا چاہتی ہوں۔
وہ تمہیں کچھ نہیں بتائے گا، وہ سائیکوپیتھ ہے، وہ ہمیں اذیت میں دیکھ کے خوش ہو رہا ہے۔ اس سے مل کے اپنا دماغ مت خراب کرو، اس سے کچھ پوچھنے کا فائدہ نہیں۔ مجھے اس سے کچھ پوچھنا نہیں ہے، کچھ بتانا ہے۔ ماہر نے چونک کر سر اٹھایا۔ کچھ تھا مابینہ کی آواز میں جو پہلے وہاں نہیں تھا۔ تاریک لوکپ سلاخوں سے بنا تھا۔ اندر ایک چوکی سی تھی جس کے ساتھ فرش پر زیاد سلطان بیٹھا تھا۔ خالی کمرہ، سلاخیں، وہ خاموشی سے سر دیوار سے ٹکائے چھت کو دیکھ رہا تھا۔ چہرہ کسی قسم کے تاثر سے خالی تھا۔ جب میں نے تمہیں پہلی دفعہ دیکھا تھا تو مجھے کچھ کھٹکا تھا۔ آواز پہ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ مابینہ سلاخوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ اسے ابھی ابھی ایک آفیسر یہاں چھوڑ کے گیا تھا۔ دونوں ہاتھوں میں ایک ایک سرد سلاخ تھامے وہ اس کو دیکھ رہی تھی، ترہم سے، نفرت سے۔ مجھے تمہاری فیلنگ سننے میں دلچسپی نہیں ہے۔ زیاد نے بے زاری سے سر جھٹک دیا۔ میں حیران تھی کہ مالا تمہیں اتنا ہینڈسم کیوں سمجھتی ہے، لیکن پھر تمہاری چاکلیٹس درمیان میں آ گئیں اور انہوں نے میری بصارت دھندلا دی۔ زیاد نے جواب نہیں دیا، اسی طرح اکتاہٹ سے سامنے دیکھتا رہا۔ کتنی ہی دفعہ مجھے ریڈ فلیگز نظر آئے، تمہیں دیکھ کے ایک بے چینی سی ہوتی تھی، لیکن تمہاری ماں کے جادو جیتتے گئے۔ انٹرسٹنگ۔ وہ کوفت سے تبصرہ کر رہا تھا۔ میرے بچے کو بھی تمہاری ماں نے مارا تھا، میرے دوسرے بچے کو۔ زیاد نے سر ہنکار ابھرا۔ میں ان سے ملی تھی ایئرپورٹ پر، انہوں نے کچھ پھونکا تھا مجھ پر، یا ان کی بد نظر تھی، جو بھی تھا۔ انہوں نے کیوں مارا میرے بچے کو میں نہیں جانتی، شاید جادوگروں کو بچے مار کے طاقت ملتی ہے، لیکن میں اس بچے کے لیے بہت روئی تھی۔ سو سیڈ۔ اس نے تلخی سے سر جھٹکا۔ حالانکہ مجھے لگا تھا کہ میں نہیں روؤں گی، میں پہلے بچے کے لیے ایسے نہیں روئی تھی، اس کی دفعہ میں اپنے غم سے روئی تھی، مجھے اولاد چاہیے تھی۔ لوگ کیا کہیں گے کہ ماہی ماں نہیں بن سکی، کہیں یہ بات دوسری شادی کا نہ سوچے، کہیں میں ساری عمر بے اولاد نہ رہ جاؤں۔ وہ سلاخیں پکڑی کھڑی اس کو دیکھ کے کہہ رہی تھی، لیکن اس دوسرے بچے کے لیے میں ایک عمر روتی رہی، وہ مجھے ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ حورین کو کھانا کھلاتے، اس کے کپڑے خریدتے، مجھے اپنا وہ دوسرا بچہ ہمیشہ یاد آ جاتا ہے۔ وہ دھیرے دھیرے پنجوں کے بل نیچے بیٹھتی گئی۔ اب وہ اس کے عین سامنے تھی۔ جانتے ہو کیوں؟ چند لمحے ہوا ساکن رہی۔ کیونکہ میں نے اسے دیکھ لیا تھا۔ زیاد نے چونک کر سر اٹھایا۔ وہ آنسوں سے بھرا چہرہ لیے کہہ رہی تھی، اس مردہ فیٹس کو دفنانے سے پہلے انہوں نے مجھے وہ دکھا دیا تھا۔ وہ چند ماہ کا تھا، بہت چھوٹا، لیکن اس کا جسم بنا ہوا تھا، اور جب میں نے اسے دیکھ لیا تو وہ مجسم ہو گیا، وہ میرے دل میں کھپ گیا۔ اس نے بند مٹھی 2 بار سینے پر ماری۔ سارا مسئلہ اس نظر کا ہے زیاد، جو اس میں سما گیا وہ دل سے نہیں نکل سکتا۔ زیاد کی آنکھوں کی پتلیاں سکورے غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہیں بچے نہیں چاہیے تھے، مالا نے مجھے بتایا تھا، پھر جب اس نے ابارشن کروایا تو تم خوش تھے، یہ بھی جانتی ہوں۔ وہ رکی۔ لیکن اس نے ابارشن نہیں کروایا تھا۔ زیاد نے چونک کر اسے دیکھا، کندھے سیدھے ہوئے۔ مالا نے جھوٹ بولا تھا، مجھے اس کے کمرے سے یہ ملا ہے۔ اس کے ہاتھ میں کچھ تھا، ایک سفید لفافہ۔ اسے ڈر تھا کہ تم اس کے بچے کو مار دو گے، کیونکہ تمہیں بچے نہیں چاہیے تھے۔ وہ ایک لمحے کے لیے کچھ بول نہ سکا، پھر گہری سانس لی۔ یعنی وہ اب بھی پریگننٹ ہے، اور تمہیں لگتا ہے یہ سن کے میں تمہیں اس کے بارے میں کچھ بتا دوں گا؟ اس کے انداز میں کچھ نہ تھا، کوئی رحم، کوئی خوف نہیں۔ کیا تم اب بھی اسے مرنے دو گے؟ زیاد سلطان نے دھیرے سے شانے اچکا دیے۔ اس کے چہرے پہ کچھ بدلا تھا، لیکن جب وہ بولا تو آواز ہموار تھی۔ مجھے نہیں معلوم وہ کہاں ہے، لیکن مجھے اس کے مرنے کا کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ اس نے چہرہ پھیر لیا، اب وہ سرمئی دیوار کو دیکھ رہا تھا۔ میں جانتی ہوں تم یہی چاہو گے کہ مالا کے ساتھ وہ بھی مر جائے، اسی لیے میں تم سے مالا کی لوکیشن نہیں پوچھوں گی۔ میں تمہیں صرف اذیت میں ڈالنے آئی ہوں، جس میں تمہاری ماں نے مجھے ڈالا تھا۔ اس نے لفافے سے ایک ننھا سا کارڈ نکالا اور اس کی طرف سلائڈ کیا۔ زیاد چونکا، پھر اس نے کارڈ اٹھایا اور اسے الٹا کے دیکھا۔ اگلے ہی لمحے اس کا سانس رک گیا۔ وہ ایک سیاہ سفید تصویر تھی،
11 ہفتے کا فیٹس، ایک ننھا سا بیبی جو اپنا سر اپنے پیروں میں دیے ہوئے تھا۔ اس کی آنکھیں اس تصویر پر جم گئیں، سانس تھم گیا، ساری دنیا رک گئی۔ سارا مسئلہ اس نظر کا تھا۔ جو اس میں سما گیا وہ دل سے نکل ہی نہ سکا۔ چند منٹ بعد مابین مبین باہر آئی تو اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا۔ یہ مالا اور ہلال کی لوکیشن ہے۔ وہ ایک فریزنگ یونٹ میں ہے اور 1 سے 1.5 گھنٹے میں وہ مر جائیں گی۔ یہ جگہ یہاں سے دور ہے، ہمیں لوکل پولیس کی مدد لینی ہوگی۔ وکرم وہ کاغذ لے تیزی سے ایک طرف بھاگا اور وہ جہاں تھا وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس نے تمہیں بتا دیا؟ ماہر نے بھیگے چہرے کے ساتھ شانے اچکائے۔ یہ ایک تصویر 1000 الفاظ پہ بھاری ہوتی ہے ماہر بے۔ وہ جالی سے سر ٹکائے نیم وا پلکوں سے سامنے دیکھ رہی تھی۔ دروازہ بند تھا، فریزر کی یخ بستہ ہوا میں ہلال کے الفاظ منجمد ہو گئے تھے۔ اب ہر طرف خاموشی تھی۔ مالا نے پلکیں جھپکائیں۔ اس نے شور سنا تھا، کوئی آ گیا تھا۔ دروازہ اب ٹوٹ رہا تھا۔ بہت سے لوگ اندر داخل ہوئے تھے، ساتھ ہی سورج کی تیز روشنی بھی آئی تھی۔ اس نے پلکیں جھپکائیں، کوئی اسے بازوؤں سے اٹھا رہا تھا۔ پھر پلکیں جھپکائیں، اب کوئی اسے اسٹریچر پر لٹائے آگے بڑھ رہا تھا۔ اسے آسمان نظر آ رہا تھا، درخت، اونچے درخت اور ان کے درمیان سے جھانکتا آسمان۔ اس نے پلکیں جھپکائیں، اب اسے سفید چھت دکھائی دے رہی تھی۔ وہ ہسپتال کے کمرے میں تھی اور اس کے جسم سے نالیاں لگی تھیں۔ اس نے پلکیں جھپکائیں، سرد رات ختم ہو چکی تھی، ایک روشن دن طلوع ہو چکا تھا۔ ماہر فرید کے لیے وہ دن عام نہ تھا۔ وہ ڈرائیو اس کی زندگی کی سب سے طویل ڈرائیو تھی۔ راستے میں کار فون سے اس کو سب معلوم ہوتا رہا تھا۔ لوکل پولیس پہنچ چکی ہے۔ ان کو فریزنگ ٹرک مل گیا تھا۔ وہ دونوں زندہ تھیں۔ انہیں ہسپتال لے جایا گیا تھا۔ مطلوبہ ہسپتال تک کا راستہ پل صراط کے جیسے تھا۔ راستے میں بارش شروع ہو چکی تھی۔ کار کے وائپرز بار بار چل رہے تھے۔ اس کی آنکھیں بھی بھیگی ہوئی تھیں۔ وہ بار بار ناک سے گیلی سانس کھینچتا۔ اتنے برس سے وہ کہتا آ رہا تھا کہ ہلال زندہ ہے، کوئی اس کا یقین نہیں کرتا تھا۔ آج وکرم نے کال پہ بتایا تھا کہ اس کی بہن ہلال واقعی ہی زندہ تھی اور اسے آج خود بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ کار پارکنگ میں روک کے تیزی سے باہر بھاگا۔ ہسپتال کی عمارت میں داخل ہونے تک بارش نے اسے بھگو دیا تھا، لیکن آج اسے پرواہ نہ تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے دائیں بائیں دیکھا۔ ایک طرف پولیس آفیسرز دکھائی دے رہے تھے۔ وہ ان کی جانب بھاگا۔ یقیناً ہلال بھی وہیں کہیں ہوگی۔ ماہر؟ وہ چونک کر پلٹا۔ وہ مالا تھی۔ وہ مخالف سمت ایک دوسرے کوریڈور میں کھڑی تھی۔ اس نے ہسپتال کا لباس پہن رکھا تھا، بال پونی میں بندھے تھے اور ہاتھ کی پشت پر آئی وی لگی تھی۔ مالا کو دیکھ کے بہت کچھ یاد آیا۔ اس نے تھوک نکلا، تم ٹھیک ہو؟ پھر بے چینی سے دائیں بائیں دیکھا، وہ کسی اور سے ملنے آیا تھا۔ ماہر، میری بات سنو۔ وہ تیزی سے اس کے قریب آئی۔ اس کے انداز میں کچھ تھا، بے چینی، پریشانی۔ ہلال کہاں ہے؟ اس کی آواز کپ کپائی۔ وہ دائیں بائیں دیکھ رہا تھا۔ وہ ٹھیک ہے، وہ اندر ہے، مگر پہلے بیٹھ کے میری بات سنو۔ وہ اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس کا انداز کچھ پریشان سا تھا۔ میں تم سے بات کروں گا، لیکن بعد میں، مجھے ہلال کو دیکھنا ہے۔ اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں۔ وہ اس کے راستے میں کھڑی تھی۔ وہ اسے سامنے سے نہیں ہٹا سکتا تھا۔ پہلے میری بات سنو۔ اس نے اپنا بازو دیوار پر رکھ دیا تاکہ وہ گزر نہ سکے۔ بعد میں۔ وہ تیزی سے دوسری طرف سے نکل گیا۔ وکرم اس طرف تھا، ایک کمرے کے باہر۔ اسے دیکھ کے سر کو خم دیا اور اس کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ ماہر! وہ بے بسی سے اس کی طرف گھومی، لیکن وہ نہیں سن رہا تھا۔ آج اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو ساری دنیا جیسے رک گئی۔ ماہر فرید نے کئی برس اس منظر کا تصور کیا تھا۔ کسی دن وہ ہسپتال کے کمرے کا دروازہ کھولے گا اور ہلال اسے کسی بستر پر لیٹی دکھائی دے گی، پٹیوں سے جکڑا وجود ہوگا، یا شاید وہ کسی سرد خانے میں داخل ہوگا اور وہ اس کے سامنے ایک لاش سے کپڑا ہٹائیں گے اور وہ ہلال کا چہرہ ہوگا۔ لیکن حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔ نہ وہ زخمی تھی، نہ اس کے چہرے پر کوئی نشان تھا۔
وہ بستر پر بھی نہیں لیٹی تھی، وہ کھڑکی کے ساتھ کھڑی باہر آنکھیں جمائے ہوئے تھی، گھنگریالے بال کھلے تھے۔ وہ بڑی ہو گئی تھی، لمبی بھی، کمزور بھی، لیکن زیادہ خوبصورت بھی۔ وہ ہلال ہی تھی، بیربل اور اس کی لالی۔ ہلال؟ اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ ماہر بھائی، ہلال نے چونک کر گردن موڑی۔ وہ تیزی سے اس تک آیا، وہ رو رہا تھا، وہ ہنس رہا تھا۔ اس نے اسے گلے سے لگایا کہ وہ واقعی ہلال تھی۔ وہ یقین کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ اس کی ہلال ہے۔ وہ اس سے الگ ہوا، وہ وہی تھی اور وہ مسکرا رہی تھی۔ یہ اس کی ہلال تھی، وہ زندہ تھی، وہ ٹھیک تھی۔ اب وہ اس کے ہاتھ چوم رہا تھا، منظر بار بار اس کے آنسوں سے دھندلا جاتا۔ وہ ہنس رہا تھا، وہ رو رہا تھا۔ ماہر بھائی، وہ مسکرا رہی تھی۔ پھر اس نے اپنا دایاں ہاتھ نرمی سے ماہر کی گرفت سے نکالا۔ ماہر نے بھیگی آنکھوں سے اس کا چہرہ دیکھا، آنسوؤں کی دھند درمیان میں حائل تھی۔ اس نے پلکیں جھپکائیں، منظر قدرے واضح ہوا۔ ہلال مسکرا رہی تھی، لیکن کچھ غلط تھا۔ ماہر بھائی، یہ آپ ہو؟ وہ اپنے دائیں ہاتھ سے اس کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ وہ اس کو نہیں دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھیں سامنے دیوار پہ جمی تھیں۔ وہ منجمد ہو گیا۔ You have a beard now۔ وہ مسکرا کے دوسرے ہاتھ سے اس کے ماتھے کو ٹٹول رہی تھی۔ اس کی آنکھیں، اس کی بھوری خوبصورت آنکھیں خلا میں دیکھ رہی تھیں۔ اس کی آنکھیں بے نور تھیں۔ وہ کرنٹ کھا کے پیچھے ہٹا۔ کسی نے اس کا دل الٹی چھری سے ذبح کر دیا تھا۔ ہلال دیکھ نہیں سکتی تھی۔ اس کی کن پٹی کے قریب ایک زخم کا مندمل سا نشان تھا۔ ہلال اندھی ہو چکی تھی۔ وہ قدم قدم پیچھے ہٹتا گیا، بے یقینی سے، خوف سے۔ ہلال دائیں بائیں ہاتھ کرتی اسے ڈھونڈنا چاہ رہی تھی۔ ایک سفید چھری اس کے ساتھ رکھی تھی۔ وہ پیچھے ہٹتا ایک سفید چھری۔ وہ پیچھے ہٹتا گیا یہاں تک کہ وہ دیوار سے جا لگا۔ اس کی آنکھیں ساکھ تھیں۔ ماہر بھائی، آپ کہاں ہو؟ وہ پوچھ رہی تھی، گردن دائیں بائیں گھماتی۔ وہ کسی مجسمے کی طرح دیوار سے لگا تھا۔ اس کی ساری دنیا بے نور ہو چکی تھی۔ ہلال کتنی پیاری بچی تھی گائز، کتنی معصوم سی تھی، اتنی پیاری تھی یار۔ اس کی آنکھیں، یہ زیاد سلطان کا سارا کیا دھرا ہے۔ اف، کتنی پیاری بچی تھی یار۔ اسی لیے تو اس دن جب مالک فرید کو سب سے پہلے پتہ چلا تھا، اسی لیے تو وہ گھنٹہ بیٹھے رہے تھے افسوس میں۔ تو یہ وہ بات تھی یار، کاش ہلال کی آنکھیں نہ ضائع ہوتی، بٹ اب خیر جو لکھا ہوا تھا۔ باہر کوریڈور میں ایک بینچ پر بیٹھی مالا نے افسوس سے اس کمرے کے بند دروازے کو دیکھا۔ اسے میری بات سننی چاہیے تھی، وہ ساتھ بیٹھی ماہی سے کہہ رہی تھی جو اس کا ہاتھ تھامے ہوئے تھی۔ یہ کیسے ہوا؟ اسے زیاد نے چھت سے دھکا دیا تھا، اس کی جان بچ گئی لیکن اس کی آنکھیں ڈیمیج ہوئی تھیں، جس کے باعث اس کی بصارت چلی گئی۔ جو آنکھیں اب ہیں وہ پروستھیٹک آئی بالز ہیں۔ وہ بظاہر دیکھنے میں ٹھیک لگتی ہیں لیکن وہ بے نور ہیں۔ ماہر کے پاس اتنا پیسہ ہے، اس کا علاج کروا لے گا، شاید اس کو کوئی آئی ڈونیٹ کر دے تو۔ ماہی نے امید باندھنے کی کوشش کی۔ اس کے نابینے پن کا کوئی علاج نہیں ہے ماہی، دنیا کی ساری دولت بھی اس کی آنکھیں واپس نہیں لا سکتی۔ چھت سے گرنے کے باعث اس کی آنکھوں میں نوکیلی چیزیں چبھ گئی تھیں۔ ہائے اللہ، آنکھوں کا سٹرکچر ختم ہو چکا ہے، آپٹک نرو ڈیمیج ہو چکی ہے۔ اگر وہ نہیں دیکھ سکتی تو اس نے وہ ڈرائنگز کیسے بنائیں جو پولیس کو زیاد کی بیسمنٹ سے ملی تھیں؟ چونکہ وہ ایک زمانے میں دیکھ سکتی تھی اور وہ آرٹ بناتی تھی، سو اس کے ہاتھ کام کرتے ہیں۔ دنیا میں بہت سے بلائنڈ آرٹسٹ اور پینٹرز ہوتے ہیں ماہی، وہ بھی انہیں کی طرح تھی۔ وہ بار بار اس بند دروازے کو دیکھتی تھی۔ اور تم؟ ماہی نے شوقی نظروں سے اسے دیکھا۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ میں بھی ٹھیک ہوں، اور میرا بیبی بھی۔ اب بھی ماہی کے دوسرے سوال بھی شروع ہونے تھے لیکن اس میں ان کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ کشمالہ مبین؟ کسی نے اسے پکارا تو وہ پلٹی، پیچھے سفید سوٹ میں ملبوس ڈاکٹر کھڑی تھی۔ مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ وہ اس کے پیچھے چلتی اس کے آفس تک چلی آئی اور سفید دروازے بند کر دیے۔
ہلال کے کمرے میں وہ ابھی تک دیوار سے لگا کھڑا تھا اور وہ کھڑکی کے ساتھ کھڑی اس کو پکار رہی تھی۔ پھر وہ وہیں نیچے بیٹھ گیا اور سر گھٹنوں میں دے کر ایک دم رونے لگا۔ وہ سفید چھڑی سے چلتی ہوئی اس کے قریب آئی، پھر پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھی، ہاتھوں سے اسے ٹٹولا۔ وہ سر جھکائے بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ ماہر بھائی، اس نے نرمی سے اس کا کندھا چھوا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ ماہر نے آنسو سے بھیگا چہرہ اٹھایا۔ تم مجھے نہیں دیکھ سکتی لالی، تم مجھے کبھی نہیں دیکھ سکو گی۔ وہ بے یقین تھا، قسمت اس کے ساتھ ایسا مزاح کیسے کر سکتی تھی؟ ہلال نے اپنا چہرہ اس کے کان کے قریب کیا۔ جو میں دیکھ سکتی ہوں وہ کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ ماہر نے اپنے بازو اس کے گرد پھیلا دیے۔ وہ زمین پر بیٹھے بیٹھے اس کے گلے لگ گئی۔ وہ مسکرا رہی تھی، اس کی بے نور آنکھیں دور کہیں کسی منظر نامے پہ جمی تھیں، اور وہ اس کے گنگرالے بالوں پہ چہرہ چھپائے رو رہا تھا۔ وہ اس کا چھوٹا بھائی تھا اور وہ اس کی بڑی بہن تھی۔ ایک ہفتے بعد ماہر نے کار سڑک کنارے بنے پارکنگ ایریا میں روکی، پھر باہر نکلا اور متلاشی نگاہوں سے دائیں بائیں دیکھا۔ وہ اسے جلدی دکھائی دے گئی۔ اس خالی احاطے کے سرے پہ وہ ایک بینچ پر بیٹھی تھی۔ اس کی ماہر کی جانب کمر تھی، بال کھلے تھے اور وہ گردن اٹھائے روشن آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ گھاس پہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے قریب آیا۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اوپر دیکھ رہی تھی۔ مالا کے عین سامنے ایک بار بنی تھی اور اس کے پار ایک کھلے سبزے زار میں بہت سے رن وے بنے تھے۔ وہ ایئرپورٹ کا احاطہ تھا۔ جہاز اتر رہے تھے، جہاز اڑ رہے تھے، جہاز فضا میں تیر رہے تھے۔ تمہیں پلین لینڈنگز اچھی لگتی ہیں؟ وہ اس کے قریب بینچ پہ بیٹھا۔ مالا نے چونک کے اسے دیکھا، پھر اسی مسکراہٹ کے ساتھ شانے اچکا دیے۔ بہت، میں اکثر یہاں آتی ہوں۔ پھر دائیں بائیں گردن گھمائی۔ اکثر لوگ اپنے بچوں کے ساتھ یہاں آتے ہیں، آج کوئی نہیں ہے۔ زیاد جیل میں تھا، سرکار مر چکی تھی اور اس کے چہرے کے تینوں دانے اس ایک ہفتے میں غائب ہو چکے تھے، اور وہ بالآخر پرسکون لگ رہی تھی۔ چند لمحے خاموشی سے گزر گئے۔ وہ سر جھکائے جوتے سے گھاس کے تنکے کو مسلتا رہا۔ اس کا چہرہ ایک ہفتے پہلے پولیس اسٹیشن میں رات گزارنے والے ماہر فرید سے بہتر لگ رہا تھا۔ مظاہر تازہ دم، صاف لباس، تراشیدہ شیف، لیکن اس کی آنکھیں ویران تھیں۔ تم نے مجھے نہیں بتایا تھا کہ سرکار کون تھی، بدر کون تھا؟ وہ بولا تو اس کے آواز میں کرب تھا۔ تم نے مجھ پر اعتبار کیوں نہیں کیا؟ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ میں تم پہ اعتبار نہیں کرتی ماہر، اور یہ بھی کہ میں تمہیں سب نہیں بتاؤں گی۔ وہ سامنے دیکھ رہی تھی، دور سے ایک جہاز گڑگڑاتی آواز کے ساتھ ان کی طرف آ رہا تھا۔ تم بتا سکتی تھیں، جیسے تم بتا سکتے تھے جب تم لاہور آئے تھے۔ اس نے چہرہ موڑ کے ماہر کو دیکھا۔ اب تمہیں معلوم ہوا ماہر فرید کہ کسی کو دھوکہ دینا کیسا ہوتا ہے؟ ماہر نے سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، اس کے چہرے پہ کوئی ملال نہ تھا۔ چلو، ہمارا حساب برابر ہوا، لیکن اس کے آواز میں گلہ در آیا۔ تم مجھ پر بھروسہ کر سکتی تھیں۔ تم نے کبھی ہمارے درمیان بھروسے کا رشتہ بننے ہی نہیں دیا، میں کیسے تم پہ بھروسہ کرتی؟ وہ سامنے دیکھنے لگی۔ وہ جہاز عین ان کے سروں کے اوپر سے گزر کے رن وے کی طرف چلا گیا تھا۔ اپنے بچے کی محبت مختلف ہوتی ہے ماہر، اس میں کچھ حیوانی سا ہوتا ہے۔ مجھے اپنے بچے کو بچانا تھا، مجھے معلوم تھا اس کا نتیجہ دو ہی صورتوں میں نکلے گا، یا میں مر جاؤں گی یا تم لوگ مجھے ڈھونڈ لو گے اور زیاد گرفتار ہو جائے گا۔ مجھے ایسی زندگی نہیں چاہیے تھی جس میں وہ آزاد پھرتا رہے۔ وہ تمہیں مار سکتا تھا۔ وہ مجھے کبھی نہ مارتا۔ ماہی اسے وہ سپنا کہتی، تب بھی اس نے ہماری لوکیشن بتا دینی تھی۔ اگر اسے مجھے مارنا ہوتا تو گولی مار دیتا، اتنی لمبی مہلت نہ دیتا۔ اسے امید تھی کوئی ہمیں بچا لے گا۔ دور سے جہاز کا شور سنائی دینے لگا۔ مالا نے سر اٹھایا۔ شمال سے ایک نیلا جہاز اس طرف آ رہا تھا۔ مجھے تمہارے اوپر بہت غصہ ہے مالا۔ وہ دکھ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم نے مجھ پہ بھروسہ نہیں کیا، تم نے مجھ سے سچ چھپایا، میں اس کے لیے شاید تمہیں کبھی معاف نہ کر سکوں۔ جہاز عین ان کے سر پر سے گزر رہا تھا، اتنا بڑا، اتنا قریب، ہوا سے اس کے بال پیچھے کو اڑنے لگے۔ وہ مسکرا دی۔ لیکن میں تمہارا احسان مند بھی ہوں، تم نے ہلال کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالی۔ جہاز زن سے بینچ پر بیٹھے دو نفوس کے اوپر سے گزرا اور سیدھا رن وے پہ جا کے اترا۔ یاد ہے میں نے تم سے وعدہ کیا تھا لاہور میں؟ مجھے یاد ہے،
ایک دوسرے جہاز کی آواز پہ بے اختیار اس نے گردن موڑی۔ آنکھوں میں اشتیاق اور ایکسائٹمنٹ تھی، دل جوش سے بھر گیا تھا، اسے لگا تھا وہ بہت عرصے بعد خوش ہوئی تھی۔ اگر تم ہلال کی مدد کرو گی تو تم مجھے خرید لو گی، تم بدلے میں مجھ سے جو مانگو گی میں دوں گا۔ وہ رکا اور تنبیہ میں آبرو اٹھائی، سوائے معافی کے میں تمہیں اس چیز کے لیے معاف نہیں کروں گا۔ جہاز اتر گیا تو اس نے مسکرا کے ماہر کو دیکھا۔ مجھے تمہاری معافی چاہیے بھی نہیں۔ وہ بھی ہلکا سا مسکرا دیا اور سر جھٹکا۔ اگر تمہیں کچھ چاہیے، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے ماہر، میں نے کہا تھا نا بنا مانگے تم میری مدد نہیں کرو گے، اور مجھے خوشی ہے کہ تم نے زندگی میں پہلی دفعہ میری بات مانی۔ ماہر چپ ہو گیا۔ چند لمحے وہاں خاموشی چھائی رہی، ایئرپورٹ کی فضا بھی ساکن رہی، جیسے سارے جہاز یہاں کا راستہ جیسے بھول بیٹھے ہوں۔ ہلال کیسی ہے؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ ٹھیک ہے، ماہر نے سر جھکا دیا۔ میں اس کا کیس اس ایک ہفتے میں بہت سے ڈاکٹرز کو بھیج چکا ہوں۔ نگینہ سلطان نے مجھ سے پہلے ہر طرح سے ہلال کا علاج کروانے کی کوشش کی تھی، اس کی مسک شدہ آنکھوں میں پروستھیٹک آئی بالز تک لگوا دیے تھے، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ زیاد سلطان نے جو ظلم میرے ساتھ کیا اس کا کوئی مداوع نہیں ہو سکتا۔ اور بیربل، تم نے اسے بتایا؟ ماہر نے نفی میں سر ہلایا، وہ اب سر جھکائے جوتے سے گھاس مسل رہا تھا۔ جب مالک کو معلوم ہوا کہ نگینہ سلطان کے ساتھ سفر کرنے والی بچی کی پروستھیٹک آئیز تھیں، یعنی وہ نابینا تھی، تو اس نے مجھے نہیں بتایا۔ ویسے ہی میں نے ابھی بیربل کو نہیں بتایا تاکہ اس کی تکلیف کے دن کم ہوں، واپس جا کے بتاؤں گا۔ واپس؟ وہ چونکی ماہر نے چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا۔ میں ہلال کو لے کر استنبول جا رہا ہوں، سرکار مر چکی ہے، زیاد جیل میں ہے، میں واپس جا کے گرفتاری دے دوں گا۔ اور تب اسے یاد آیا وہ استنبول میں پولیس کو مطلوب تھا۔ اس کے تاثرات دیکھ کے وہ ہلکا سا مسکرایا۔ ڈونٹ وری، میں چند دن میں باہر آ جاؤں گا، میری وکیل بہت اچھی ہے، اور تمہارے پاس اتنا پیسہ ہے کہ تم جج خرید سکو۔ وہ مسکرا کے شانے اچکا کے رہ گیا۔ اور تم کیا کرو گی؟ اب کہ اس نے غور سے مالا کو دیکھا، وہ اب گردن اٹھائے آسمان کو اشتیاق سے دیکھ رہی تھی۔ افق سے ایک زرد رنگ کا جہاز طلوع ہو رہا تھا۔ میرا اسائلم کیس مضبوط ہو گیا ہے، میرا وکیل خوش ہے، مجھے جلد پی آر مل جائے گا اور چند سال بعد نیشنلٹی، باقی مسئلے بھی میں ہینڈل کر لوں گی۔ وہ مسکرائی، وہ جانتی تھی کہ اسے اپنا اسائلم کیس مضبوط کرنے کے لیے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ اس کو اپنے شوہر سے جان کا خطرہ ہے، اور یہ بات اب پتھر پہ لکھی جا چکی تھی۔ کیا تم زیاد سے ملی؟ نہیں، اس نے کسی سے بھی ملنے سے انکار کر دیا ہے۔ اس کی ماں نے مرنے سے پہلے ایک خط چھوڑا تھا جس میں اس نے ہلال کے اغوا کی ذمہ داری لی تھی اور اپنے بیٹے کو بری الزمہ قرار دیا تھا۔ اس نے یہ بھی لکھا تھا کہ اس نے اپنے بیٹے سے کہہ دیا کہ وہ اسے آتھنائز کر دے، یعنی اس کو مار کے زندگی کی اذیت سے بچا لے۔ جانتا ہوں، تمہیں لگتا ہے وہ رہا ہو جائے گا؟ زیاد نے ہماری لوکیشن پولیس کو بتا دی۔ پھر اس کی ماں کا خط؟ ہاں، وہ چند سالوں میں رہا ہو جائے گا، لیکن اس کے وکیل نے مجھے کہا ہے کہ زیاد میرے بچے سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا اور وہ اس کی ذمہ داری نہیں لے گا۔ اور وہ بغور اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا اور وہ آسمان کو۔ اس نے مجھے طلاق دینے سے انکار کیا ہے، لیکن پاکستان میں ہمارا کیس چل رہا ہے، اس کے پیش نہ ہونے کی وجہ سے مجھے چند دن میں خلا مل جائے گی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی۔ چند دن بعد وہ زیاد سلطان سے آزاد ہوگی اور بچے کی پیدائش کے بعد اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ اور ماہی، وہ تم پہ غصہ ہے؟ اس نے آنکھیں کھولیں، دنیا زیادہ خوشگوار لگ رہی تھی۔ نہیں، وہ بس یہ سمجھتی ہے کہ میں اس بچے کو دنیا میں لا کے غلطی کر رہی ہوں۔ اس نے چہرہ موڑ کے سوچتی نگاہوں سے ماہر کو دیکھا۔ تمہیں بھی لگتا ہے کہ میں غلط ہوں؟ اس نے سر نفی میں ہلایا۔ تمہیں یہ حق نہیں ہے مالا کہ تم باپ کے جرم کی سزا اس کے بچے کو دو۔ وہ دھیرے سے مسکرا دی۔ صفورہ، ماہی، سمر خالہ، سب نے کہا تھا اب بھی وقت ہے وہ اس بچے کو ختم کر دے، لیکن وہ پہلا انسان تھا جس نے اس کے فیصلے کا ساتھ دیا تھا۔ اتنے عرصے بعد پہلی دفعہ اسے ماہر فرید برا نہیں لگا تھا۔ تم اس سرد ملک میں کیوں رہنا چاہتی ہو؟ وہ اب سامنے دیکھ رہا تھا، دور سے ایک جہاز اڑتا ہوا ان کی طرف آ رہا تھا۔ تم استنبول آ سکتی ہو، تم وہاں بھی اپنی نئی زندگی شروع کر سکتی ہو۔ مالا نے گردن موڑ کے غور سے اسے دیکھا۔ مجھے استنبول کی امید پر اپنی نئی زندگی نہیں شروع کرنی ماہر، مجھے اپنے اور اپنے بچے کے لیے اپنی زندگی شروع کرنی ہے۔
وہ کیا کہہ رہی تھی وہ سمجھ سکتا تھا۔ وہ ابھی تک زیاد کی بیوی تھی اور وہ اسے طلاق کسی دوسرے مرد کی امید پر نہیں لے رہی تھی۔ یاسمین درست کہتی تھی، اسے مالا کی زندگی سے نکل جانا چاہیے تھا۔ وہ ایک طلاق کے ٹراما سے گزرتی لڑکی کو کنفیوزڈ نہیں کر سکتا تھا۔ یا تم ہمیں سی آف کرنے آؤ گی؟ وہ اب بھی سامنے دیکھ رہا تھا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی۔ اس ایک لمحے میں مالا کے اس شخص سے سارے گلے شکوے دور ہو گئے۔ وہ صرف ایک بھائی تھا جس کو اپنی بہن کی تلاش تھی۔ اس نے جو کچھ کیا اپنی بہن کے لیے کیا، جیسے اس نے جو کچھ کیا اپنے بچے کے لیے کیا۔ میں آؤں گی، وہ ہلکا سا مسکرائی۔ اور اگر، وہ سوچ سوچ کے کہہ رہا تھا، کبھی میں تمہیں ٹیکسٹ کروں تو کیا جواب دو گی تم؟ وہ اپنی امید زندہ رکھنا چاہتا تھا۔ اس نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں جواب دوں گی۔ وہ بھی مسکرا دیا۔ شاید یاسمین غلط تھی، شاید اسے کوشش کرنی چاہیے، اب بھی نہیں، جب تک وہ زیاد کی بیوی ہے اور وہ اس کیس میں پھنسا ہوا ہے تب تک نہیں۔ اس کے بعد شاید، اگر وہ مختلف حالات میں ملے تب شاید۔ وہ اسے خدا حافظ کہہ کے اب اٹھ گئی تھی۔ ماہر خاموشی سے اسے جاتے دیکھتا رہا۔ وہ بس اسٹاپ تک جا رہی تھی۔ وہ اسے ڈراپ کرنے کی پیشکش نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اس کی وہ مدد قبول نہ کرتی جو اس نے مانگی نہیں تھی۔ پلین لینڈنگ ایریا سے وہ سیدھی بس اسٹاپ تک آئی اور اس وقت وہ بس میں بیٹھی موبائل سکرول کر رہی تھی جب خیال آیا، کیا لوگ ابھی تک اس کو ٹک ٹاک پہ گالیاں دے رہے تھے؟ اسے وہ ویڈیو مٹا دینی چاہیے۔ اس وقت جوش میں بنا لی، اب شرمندگی ہونے لگی۔ اس نے ٹک ٹاک فون سے مٹا دیا تھا، اب دوبارہ انسٹال کیا، اپنی ویڈیو کھولی۔ شرمندگی بڑھ گئی۔ ہزاروں کمنٹس آ چکے تھے، گالیاں، باڈی شیمنگ۔ وہ لوگ اس کے اوپر چڑھ دوڑ رہے تھے۔ اف، اس نے سر اٹھایا۔ بس میں موجود سواریاں روبوٹس کی طرح باہر دیکھ رہے تھے، کوئی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ شکر ہے وہ اس کو نہیں پہچانتے تھے۔ اس نے ڈیلیٹ کا بٹن دبایا، پھر وہ رک گئی۔ لائکس اور فالوورز کافی بڑھ چکے تھے۔ اس کی انگلی ان باکس پر رنگ گئی۔ وہاں بھی میسیجز کی بھرمار تھی، وہی گالیاں، وہی باتیں۔ اف، اتنے ٹاکسک میسیجز۔ اس کے سر میں درد ہونے لگا۔ سوشل میڈیا شاید ٹاکسک تھا۔ وہ اس ایپ کو پھر سے ڈیلیٹ کر دے گی۔ میسیجز پہ اس کی انگلی نیچے جا رہی تھی۔ یہ لوگ جو اس کو اتنے ہفتے سے گالیاں دے رہے تھے، وہ نہیں جانتے تھے کہ چند دن بعد وہ ایک فریزنگ یونٹ میں تھی، وہ مرنے والی تھی۔ اگر وہ مر جاتی تو یہی لوگ اس کو فیمیسائڈ وکٹم قرار دے کر اس کے لیے شمعیں جلاتے۔ دو رخ والے منافق۔ اس کا ہاتھ ٹھہر گیا۔ ایک میسیج مختلف تھا۔ میری 1 ماہ بعد شادی ہے اور مجھے موٹا نہیں لگنا، کیا آپ میری تصویریں کھینچ سکتی ہیں ایسی جیسے اس موٹی لڑکی کی کھینچی تھیں؟ وہ بالکل ساخت ہو گئی اور پھر اس کی آنکھوں نے میسیجز کو سکین کرنا شروع کیا جیسے ریت سے سیب چنتے ہیں۔ میری ناک درست نہیں، میرے شوہر کا قد مجھ سے چھوٹا ہے لیکن وہ تصویر میں لمبا لگنا چاہیے۔ آپ جو پیسے مانگیں گی میں دوں گی۔ میں پریگننٹ ہوں لیکن میری شادی کی پکچرز ایسی ہوں کہ انڈیا بھیجوں تو پریگننٹ نہ لگوں۔ میسیجز ہی میسیجز۔ وینکوور اور کینیڈا کے دوسرے شہروں کے کتنے ہی لوگوں کے میسیجز تھے۔ انسیکیورٹیز کا شکار خوفزدہ لوگ۔ وہ تصاویر میں وہ لگنا چاہتے تھے جو وہ حقیقت میں نہیں تھے، اور اگر لوگوں کی انسیکیورٹیز اس کے بل پے کر سکتی تھیں جیسے پلاسٹک سرجنز اور میک اپ آرٹسٹ کے کرتی ہیں، تو اس کی آرا اور ویلیوز ایک طرف چلے جانے چاہیے تھے۔ اسے اس سرد ملک میں سروائیو کرنا تھا، اسے اپنا بچہ پالنا تھا۔ وہ تلخی سے مسکرا دی اور اس کی انگلیاں تیزی سے کی پیڈ پہ چلنے لگیں۔ سوموار کی صبح وہ مسکراتے ہوئے جے پی کے دروازے کی بیل بجا رہی تھی۔ وہ نکلی تو اس کا چہرہ حیران تھا۔ مالا، تم اس وقت؟ پھر جے پی کے چہرے پہ شرمندگی اتری۔ آئی ایم سوری جو تمہارے ساتھ ہوا۔ نیور مائنڈ، یہ رہے تمہارے پیسے۔ اس نے ایک پھولا ہوا لفافہ اس کی طرف بڑھایا جس میں زیادہ تعداد ان نوٹوں کی تھی جو اس انڈین دلہن نے دیے تھے جو وقت سے پہلے پریگننٹ ہو چکی تھی اور اسے اپنی شادی کی تصاویر سارے خاندان کو انڈیا میں بھیجنی تھی۔ اب تم اس عورت کے ساتھ سیٹلمنٹ کر سکتی ہو، باقی میں تمہاری جاب چھوڑ رہی ہوں، مجھے بارستہ بننے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے ایک دوسرا کریئر چن لیا ہے۔ وہ تمتماتے چہرے کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ وہ مسکرا رہی تھی، وہ آزاد تھی، وہ بالآخر آزاد تھی۔ جے پی نے لفافہ تھامنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھائے، اس کے چہرے پر ندامت تھی۔ مالا، تم رہنے دو پلیز، تم پہلے اتنی پرابلم سے گزری ہو اور پھر تم پریگننٹ ہو۔ جانتی ہوں تمہیں کیف جمال نے یہ کرنے کو کہا تھا، لیکن خیر یہ میری غلطی تھی، میری وجہ سے ایک عورت سلپ ہوئی، سو مجھے پیسے دینے ہیں، اب تمہارا میرا معاملہ ختم۔ اس نے جتا کے کہتے ہوئے لفافہ دوبارہ بڑھایا۔
اس کی ضرورت نہیں ہے مالا، آگے تمہارے بہت اخراجات ہوں گے، اس ملک میں بچہ پالنا آسان نہیں ہے۔ اس نے اس کا ہاتھ واپس پلٹا دیا۔ کشمالا ٹھہر گئی، مسکراہٹ غائب ہوئی، غور سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ لیکن جے پی، تم نے اس عورت کو پیسے دینے ہیں نا، تو اس کو دے دو، بات ختم۔ جے پی نے نگاہیں ملائیں۔ جے پی پیسے کیوں نہیں لے رہی تھی؟ وہ ٹھہر گئی، ایک دم جیسے دماغ میں جھماکا ہوا۔ کسی نے تمہیں پہلے ہی ادائیگی کر دی ہے نا؟ وہ پلک تک نہ جھپک سکی۔ مالا، جے پی نے خشک ہونٹوں پہ زبان پھیری، کوئی میری جگہ پیسے ادا کر چکا ہے، اسی لیے تم نے اتنے دن سے اصرار نہیں کیا۔ اس کے جسم کا سارا خون آنکھوں میں اتر آیا تھا۔ کس نے دیے ہیں پیسے؟ کس نے؟ وہ لفافہ بینچے بلند آواز میں پوچھ رہی تھی، گو کہ اسے پوچھنے کی ضرورت نہ تھی، وہ جانتی تھی۔ ماہر گیلے بال تولیے سے رگڑتا کمرے سے نکلا ہی تھا جب ڈور بیل بجی۔ وہ اگلے ہی لمحے دروازہ زور زور سے دھڑدھڑایا جانے لگا، جیسے کوئی اپنی مٹھی اس پہ مار رہا ہو۔ وہ چونکا، ماتھے پہ بل پڑ گئے، تولیہ ایک طرف اچھالا اور سیدھا دروازے تک آیا۔ میجک آئی سے باہر جھانکا، اس کا چہرہ دیکھ کے تعجب ہوا۔ مالا، سب خیریت ہے؟ دروازہ کھولا تو دیکھا وہ سرخ چہرہ لیے چوکھٹ میں کھڑی تھی۔ تم خود کو کیا سمجھتے ہو؟ بہت پیسہ ہے تمہارے پاس؟ اس نے دونوں ہاتھوں سے ایک لفافہ اس کے سینے پہ اچھالا تھا۔ وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہوا، ایک نظر ان نوٹوں کو دیکھا جو لفافے سے نکل کے بکھر گئے تھے، اور پھر اس کے چہرے کو۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم میری زندگی میں مداخلت نہیں کرو گے۔ وہ دبا دبا سا چلا رہی تھی۔ بیٹھ کے بات کرتے ہیں، اس نے نرمی سے کہنا چاہا، لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ تم نے پھر سے وہی کیا جو تم کرتے آئے ہو، تم نے پھر سے اپنا پیسہ استعمال کیا۔ تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ کیونکہ تم رو رہی تھیں۔ وہ دونوں ہاتھ اٹھا کے ایک دم بولا تو اس کی آواز میں بے بسی تھی۔ میں تم سے ملنے آیا اور تم رو رہی تھی باتھ روم کے فرش پہ، اور اس میں تمہارا قصور نہیں تھا، زیاد نے تمہیں اس میں پھنسایا تھا، اور تمہارا گاڈ کمپلیکس زندہ ہو گیا، اور تم نے سمجھا کہ تم مجھے بچا لو گے۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں میری اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آئی ماہر فرید؟ تمہیں میری خواہش کا ذرا سے احترام نہیں آیا؟ پھر تم کیا کرتی؟ اس کی آواز بلند ہونے لگی۔ جو بھی کرتی، میں تمہارے پیسوں کے لیے نہ آتی۔ وہ دکھ سے کہہ رہی تھی، اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے۔ میں تمہیں آزما رہی تھی، میں دیکھنا چاہ رہی تھی کہ تم وہی ہو یا بدل گئے ہو، لیکن تم نے وہی کیا جو تم ہمیشہ کرتے آئے ہو۔ تم نے پھر سے مجھے دھوکہ دیا۔ دروازہ ابھی تک آدھا کھلا تھا، چند لمحے خاموشی سے گزر گئے۔ وہ چوکھٹ میں کھڑی چند لمحے گہرے گہرے سانس لیتی رہی۔ آئی ایم سوری، وہ شکستہ سا بولا، گیلے بال اس کی شرٹ کے کندھوں کو بھگو رہے تھے۔ مجھے تمہاری مدد چاہیے ہوتی تو میں مانگ لیتی۔ وہ اب کی بولی تو اس کی آواز آہستہ تھی لیکن سانس ہنوز پھولا ہوا تھا۔ پیسے میں اپنی بہن سے بھی لے سکتی تھی، تم دنیا کے واحد پیسے والے شخص نہیں تھے، مگر مجھے یہ پیسے خود کمانے تھے ماہر، مجھے اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا تھا، اور میں نے وہ کر کے دکھایا۔ مجھے اپنے آپ پہ مان تھا کہ میں کسی مرد کی مدد کے بغیر خود اس مسئلے سے نکل آؤں گی، اسی لیے میں نے تمہیں مداخلت کرنے سے منع کیا تھا، لیکن تم نے مجھ سے میرا مان بھی چھین لیا کہ میں اپنے بل پہ کچھ کر سکتی ہوں۔ تم نے مجھے احساس دلایا کہ مجھے ہمیشہ ایک مرد کی ضرورت رہے گی۔ اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن نہیں کہہ سکا۔ یاسمین درست کہتی تھی، اسے اس مرحلے میں کشمالہ سے دور رہنا چاہیے تھا۔ تم میری ایک خواہش کا احترام نہیں کر سکے۔ وہ زخمی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اب بتاؤ کیا سزا ہے میری؟ وہ شکستگی سے پوچھ رہا تھا، اس کا سر درد کرنے لگا تھا۔ مجھے تمہیں کوئی سزا نہیں دینی۔ اس نے ہتھیلی کی پشت سے آنسو صاف کیے اور فرش پر بکھرے کاغذوں کو دیکھا۔ یہ رہے تمہارے پیسے، اب ہمارا حساب برابر ہوا۔ پھر وہ رکی۔ وہ جانتا تھا وہ کیا کہنے والی ہے، وہ مالا کو بہت اچھے سے جانتا تھا۔ میں اپنے الفاظ واپس لیتی ہوں، میں تمہارے کسی میسج کا جواب نہیں دوں گی، نہ میں تم سے رابطہ رکھنا چاہوں گی۔ ہلال سے میری طرف سے معافی مانگ لینا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ جانتا تھا وہ اس کا اعتبار پھر سے کھو چکا تھا۔ کیونکہ تم ہمیشہ یہی کرو گے، تم میری زندگی اسی طرح کنٹرول کرنے کی کوشش کرو گے، تم ہمیشہ اپنے پیسے سے سب فکس کرنے کی کوشش کرو گے، اور میں تمہاری ان گیم سے تھک چکی ہوں، میں تمہاری مینیپولیشن سے تھک چکی ہوں۔ تم ایک بزنس مین ہو اور رہو گے۔ اس کا دل بری طرح زخمی ہو چکا تھا۔
ہلال اندر ہے، وہ سب سن رہی ہے، بتاؤ میں اسے کیا کہوں گا؟ یہی کہ وہ اور بدر ایک دوسرے سے کبھی نہیں ملیں گے۔ وہ اسے شکوہ نگاہوں سے دیکھتی پلٹ گئی۔ ماہر تیزی سے اس کے پیچھے آیا۔ مالا، اس نے پکارا، میرا وعدہ قائم ہے۔ وہ لفٹ کے دروازے کے قریب کھڑی تھی، چہرہ نہیں موڑا۔ میں تمہارا مقروض ہوں، تمہارا احسان ہے میرے اوپر۔ تم جب مجھے پکارو گی میں تمہارے لیے آؤں گا، لیکن تمہارے پکارے بنا نہیں آؤں گا۔ کشمالہ نے پلٹ کے اسے دیکھا، اس کے چہرے پہ افسوس بھی تھا اور ملال بھی۔ میں قسم کھا کے کہتی ہوں ماہر فرید کہ میں نہ کبھی تمہیں مدد کے لیے پکاروں گی اور نہ کبھی تمہارے پاس آؤں گی۔ تم زندگی میں دوبارہ میری شکل نہیں دیکھو گے۔ لفٹ کے دروازے کھلے اور وہ اس کے اندر چلی گئی۔ وہ آزردگی سے اسے دیکھے گیا۔ وہ بھی بھیگی آنکھوں میں ملامت لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ دھاتی دروازے آپس میں مل گئے، وہ ان کے پیچھے غائب ہو گئی۔ وہ کافی دیر چوکھٹ میں کھڑا رہا، پھر زور سے دیوار کو ٹھوکر ماری، اتنے زور سے کہ پیر کا انگوٹھا درد کرنے لگا۔ اور یہ وہ دن تھا جب کشمالہ مبین ماہر فرید کی زندگی سے چلی گئی۔ 4 سال بعد استنبول ایئرپورٹ کے باہر ٹیکسیز کی لائن لگی تھی۔ ایک بوڑھا اہلکار جو وردی میں ملبوس تھا باری باری قطار میں کھڑے لوگوں کو ارائیولز کے دروازے سے نکال کے ٹیکسی میں بٹھا رہا تھا۔ اس نے ایک بوڑھے کپل کو بٹھا کے ٹیکسی روانہ کی، پھر چہرہ موڑا تو اب اس لڑکی کی باری تھی جو قطار میں سب سے سامنے کھڑی تھی۔ سن گلاسز بالوں پہ ٹکائے، کانوں میں ایئر پوڈز لگائے، ایک ہاتھ سے یہاں پر مات لکھا ہے، ایک ہاتھ سے مسلسل موبائل پہ کچھ ٹائپ کر رہی تھی، دوسرے ہاتھ سے سلور کیری آن بیگ کا ہینڈل تھام رکھا تھا جس کے راڈ کے ساتھ ڈیزائنر بیگ اٹکا تھا۔ اس نے کوہنی تک آتے آستین والے سفید منی کوٹ پہن رکھا تھا اور نیچے ٹخنوں سے ذرا اونچا سیاہ ڈریس تھا جو ہوا کے باعث پھڑپڑا رہا تھا۔ پیروں میں سفید ہائی ہیلز تھیں۔ خانم افندی، اس نے اسے پکارا۔ اس نے چہرہ اٹھایا۔ اس کی آنکھیں سبز تھیں، کانوں میں ڈائمنڈز تھے، بیگ پر بزنس کلاس کا ٹیگ لگا تھا۔ اس نے ٹیکسی کی طرف اشارہ کر دیا۔ وہ شکریہ کہہ کے آگے بڑھ گئی۔ ڈرائیور نے ٹیکسی کا دروازہ کھولا اور اس کا بیگ لے لیا۔ وہ اسی طرح موبائل پہ جھکی پچھلی سیٹ پہ بیٹھی۔ نوجوان ڈرائیور نے کار سڑک پر ڈالتے ہوئے بیک مرر میں اس کا چہرہ دیکھا۔ اس کے بال کندھوں تک آتے تھے اور بالکل سیدھے تھے، ہلکا میک اپ۔ سیٹ پہ رکھے بیگ کے اندر ایک کیمرہ جھلک رہا تھا۔ کہاں جائیں گی؟ 4 سیزنز۔ وہ خاموشی سے کار ڈرائیو کرنے لگا۔ کار ایئرپورٹ سے شہر کی طرف جا رہی تھی۔ یہ پون گھنٹے کی ڈرائیو تھی۔ ہاں، ابھی نچ ڈاؤن کیا ہے۔ وہ اب کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے فون پہ کسی سے کہہ رہی تھی۔ نہیں، ابھی نہیں، مجھے ہوٹل میں چیک ان کرتے ہی کہیں جانا ہے، وہاں سے میں تمہارے پاس آ جاؤں گی 4 بجے تک۔ رک کے کچھ سنا؟ نہیں، مجھے 7 بجے تک فری ہونا ہے، میری ایک اہم میٹنگ ہے 7 بجے، میں نے کسی کو وقت دے رکھا ہے۔ کلاہی پہ بندھی گھڑی دیکھی۔ نام کہا نا، مجھے ابھی کسی جگہ پہنچنا ہے، بہت اہم ہے، اسپاٹ لہجے میں کہہ کے فون رکھ دیا۔ اب وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کی سبز آنکھوں کے گرد مدھم سی لکیریں تھیں۔ نوجوان ڈرائیور نے آئینے میں اسے دیکھا۔ آپ سیاہ ہیں؟ نہیں۔ کیا کرتی ہیں؟ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے چہرہ موڑ کے اسے دیکھا۔ بلت۔ میں فوٹوگرافر ہوں، ایلیوژن فوٹوگرافر۔ وہ نرمی سے مسکرائی۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ فوٹوگرافرز کے جادوگر وہ ایسے ایلیوژن کریٹ کرتے ہیں جو ایگزسٹ نہیں کرتا، وہ دکھاتے ہیں جو حقیقت نہیں ہوتی۔ اس نے نہ سمجھنے کے باوجود آس پاس میں سر ہلا دیا۔ کار ہوٹل کے سامنے رکی تو وہ جلدی سے بولا، آپ کو کہیں جانا ہے؟ اسے اس کی کال کی تھوڑی بہت سمجھ آئی تھی۔ ہاں، میں چیک ان کر کے آتی ہوں، تم میٹر آن رکھو۔ بے شک، وہ بے نیازی سے کہہ کے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ ہوٹل کے داخلی دروازے پہ ویلے نے اس کا سامان لیا تھا۔ وہ پارکنگ میں اس کا انتظار کرتا رہا۔ میٹر چلتا رہا۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ واپس آتی دکھائی دی۔ اب اس کے پاس وہی ہینڈ بیگ تھا۔ وہ واپس بیٹھی اور ڈرائیور سے اس کا موبائل مانگا، پھر اس کے گوگل میپس پہ ایک لوکیشن کھولی۔ مجھے یہاں جانا ہے۔ بلنت نے سر ہلایا اور کار سڑک پہ ڈال دی۔ یہ لیونت کی ایک عمارت تھی، کیف آرکیٹیکچرل فریم،
کار استنبول کے اونچے نیچے راستوں سے گزرتی رہی، کہیں گلیاں پار کیں، کہیں دکانوں اور قہوہ خانوں کے سامنے سے گزری۔ اس شہر کے رنگ ویسے ہی تھے، وہی خوشبو، وہی رونق، وہی کہکے۔ وہ خاموشی سے کھڑکی سے باہر دیکھے گئی، چہرے پہ کوئی تاثر نہ تھا۔ کار اس ولا نما عمارت کے سامنے رکی تو ڈرائیور نے کار مشین سامنے کر دی۔ کیا میں آپ کا انتظار کروں؟ نہیں، مجھے دیر ہو جائے گی۔ اس نے کارڈ مشین پہ کارڈ ٹپ کیا اور اس کو دیکھے بنا باہر نکل آئی۔ سیاہ جنگلے کے سامنے رک کے مالا نے گہری سانس لی۔ میں قسم کھا کے کہتی ہوں ماہر فرید کہ میں نہ کبھی تمہیں مدد کے لیے پکاروں گی اور نہ کبھی میں تمہارے پاس آؤں گی۔ تم زندگی میں دوبارہ میری شکل نہیں دیکھو گے۔ اس نے سفید ہیل سے قدم اندر رکھے، ایک ایک قدم بھاری تھا لیکن اب فرق نہیں پڑنا ختم ہو چکا تھا۔ لابی میں داخل ہوتے ہی وہ ریسیپشن تک آئی۔ ریسیپشنسٹ 4 سال پہلے والی نہیں تھی، بدل چکی تھی، وقت بھی بدل چکا تھا۔ مجھے ماہر فرید سے ملنا ہے۔ کیا آپ کے پاس اپائنٹمنٹ ہے؟ اس نے میکینکی انداز میں مسکرا کے پوچھا۔ نہیں۔ کیا وہ جانتے ہیں کہ آپ آ رہی ہیں؟ نہیں۔ وہ اسمارٹ چہرے کے ساتھ کھڑی تھی۔ آپ کا نام؟ میں اس کو خود بتاؤں گی۔ وہ اسی طرح اٹل کھڑی رہی۔ ریسیپشنسٹ نے گہری سانس لے کر صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ مالا بنا کسی احتجاج کے سامنے دیوار سے لگے کاؤچ پہ بیٹھ گئی، ٹانگ پہ ٹانگ جما لی۔ ریسیپشنسٹ نے انٹرکام اٹھایا۔ انٹرکام کی گھنٹی کانفرنس روم میں بجی۔ کانفرنس روم اس وقت خالی تھا، طویل میز کے گرد بہت سی کرسیاں رکھی تھیں۔ وہ سربراہی کرسی پر تنہا بیٹھا تھا، گرے سوٹ میں ملبوس، سامنے کھلی اسکرین کو دیکھتا۔ وہ کچھ سوچ رہا تھا۔ بال جل سے پیچھے تھے، چہرے پہ کچھ زیادہ نہیں بدلا تھا سوائے کلین شیو ہونے کے، البتہ گال کا زخم ویسا ہی تھا۔ انٹرکام بجا تو ماہر نے ناگواری سے اس کو دیکھا۔ پھر ہاتھ بڑھا کے فون اٹھایا۔ میں نے کہا تھا مجھے ڈسٹرب مت کرنا۔ ایک خاتون آپ سے ملنے آئی ہیں، ریسیپشنسٹ نے کہتے ہوئے مسکرا کے سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھا۔ وہ بھی اسے دیکھ کے رسمن سا واپس مسکرائی۔ اس کے پاس اپائنٹمنٹ ہے؟ نہیں۔ کیا تم نے اسے پہلے کبھی مجھ سے ملتے دیکھا ہے؟ نہیں۔ پھر مجھے ڈسٹرب مت کرو، رخائی سے کہہ کے اس نے ریسیور واپس رکھ دیا، پھر اسے قدرے ٹیڑھا کر کے رکھا تاکہ وہ انگیج ہو جائے اور واپس اسکرین کی طرف متوجہ ہو گیا۔ نیچے ریسیپشن کے کاؤچ پہ بیٹھی مالا خاموشی سے اس سامنے دیکھتی رہی۔ دیوار پہ لگے وال کلاک کی سوئی آگے بڑھتی گئی۔ 1 گھنٹہ، 1.25 گھنٹہ وہ وہیں بیٹھی رہی۔ ورکرز اس کے سامنے باہر سے لابی تک آتے، لفٹ کے دروازے کھولتے، اندر جاتے، کارڈ سوائپ کرتے، لفٹ چل پڑتی اور انہیں اوپر لے جاتی۔ ریسیپشنسٹ وہیں بیٹھی اسے نظر انداز کیے کام کرتی رہی۔ 3 بج گئے جب وہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ ایک آرکیٹیکٹ لفٹ میں داخل ہو رہا تھا۔ وہ اسی سکون سے چلتی اس کے ساتھ سوار ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ ریسیپشنسٹ اسے روک سکتی، وہ وہیں کھڑی ہو گئی۔ آرکیٹیکٹ نے اپنا کارڈ سوائپ کیا، پھر بٹن پریس کیا اور سوالیہ نظروں سے مالا کو دیکھا۔ ماہر فرید، اس نے مسکرا کے بتایا۔ اس کے انداز میں رعب تھا، حاکمیت تھی۔ آرکیٹیکٹ نے سر ہلا دیا۔ دروازے بند ہو گئے۔ ریسیپشنسٹ تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھی لیکن تب تک لفٹ کے دروازے باہم مل رہے تھے۔ مالا نے مسکرا کے اسے ہاتھ ہلا دیا۔ لفٹ نے جس ہال میں اتارا وہ اسے پہچانتی تھی۔ وہ پہلے سے زیادہ بھرا ہوا تھا، ڈیزائنر فرنیچر، بدلا ہوا انٹیریئر، چھت کی فالس سیلنگ بھی ہو چکی تھی۔ وہ دائیں بائیں دیکھتی اندر داخل ہوئی، ایک ڈیسک کے پاس رکی۔ ماہر فرید کہاں ہے؟ سوالیہ آبرو اٹھایا۔ وہ میٹنگ میں ہے، آپ۔ ایک لڑکا بوکھلا کے اٹھا لیکن اس نے ہاتھ اٹھا کے اسے روکا۔ وہ رک گیا۔ اب وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ وہ اس کی نگاہوں کے زاویے سے دیکھ چکی تھی کہ وہ کہاں ہے۔ اسے آگے کا راستہ معلوم تھا۔ زینے آدھے ہوئے جب دیوار پہ لگا آئینہ دکھائی دیا، اندر لگا نیلا مخملی پردہ ویسا ہی تھا۔ وہ ہٹا ہوا تھا۔ سامنے ایک کانفرنس ٹیبل کے گرد بہت سے افراد دکھائی دے رہے تھے۔ مالا 2 زینے اوپر چڑھی اور تب وہ اسے دکھائی دیا۔ وہ سربراہی کرسی کے پیچھے کھڑا، ناخوشی سے کچھ کہہ رہا تھا، چڑچڑا سا، اکتایا ہوا۔ ایک لڑکی نے سر اٹھا کے کچھ کہنا چاہا لیکن اس نے ڈپٹ کے چپ کروا دیا۔ 3 زینے اوپر۔ وہ ہاتھ میں پین پکڑتے اسے ہلاتے ہوئے اپنی بات سمجھاتا، دائیں بائیں ٹہل رہا تھا۔ سفید شرٹ، سیاہ پینٹ، شرٹ کے کف مڑے اور وہ بار بار بالوں میں ہاتھ پھیرتا۔ وہ مضطرب تھا، ناخوش۔ پھر وائٹ بورڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ پلٹا۔ نگاہ سیڑھیوں کے وسط میں لگے آئینے پہ پڑی۔ وہ ٹھہر گیا۔ ساری دنیا ٹھہر گئی۔ وہ قدم قدم چلتی اوپر آ رہی تھی۔ وہ ہاتھ میں قلم لیے بالکل منجمد سا کھڑا تھا۔
وہ نیلے پردوں کے ساتھ آرو کی انگلی کی پشت سے دستک دی۔ شیشے کا دروازہ کھلا۔ آواز پہ سب نے گردن موڑ کے دیکھا۔ سیاہ سفید لباس والی لڑکی ان کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ ماہر کو دیکھ رہی تھی اور وہ اسے۔ پھر وہ ہلکا سا مسکرائی اور ان تمام افراد کو دیکھا۔ کین یو گیو اس اے منٹ؟ وہ انگریزی میں شائستگی سے بولی۔ سب کی نگاہیں ماہر فرید کی طرف اٹھیں، سوائے عبد المالک فرید کے۔ آج تک اس کی میٹنگ میں کسی نے خلل نہیں ڈالا تھا۔ ماہر نے دھیرے سے سر کو جنبش دی۔ ایک ایک کر کے تمام افراد اٹھ گئے، جلدی جلدی چیزیں سمیٹتے گئے۔ وہ کب وہاں سے گئے اسے کچھ معلوم نہ ہوا، یہاں تک کہ دروازے بند ہو گئے اور وہ اس کے دائیں ہاتھ رکھی کرسی تک آئی۔ وہ ابھی تک اسے دیکھ رہا تھا، بے یقین، ششدر۔ کیا یہ سچ تھا؟ کیا وہ جاگا ہوا تھا؟ میں تمہارا زیادہ وقت نہیں لوں گی۔ وہ سنجیدہ تھی، اس کا چہرہ برف کے جیسا تھا۔ وہ کرسی پہ بیٹھی، ٹانگ پہ ٹانگ جمائی، پرس میز پہ رکھا۔ وہ جیسے ہوش میں آیا، بہت کچھ یاد آیا۔ مالا؟ اس ایک لفظ میں بہت سے سوال تھے، تعجب تھا، بے یقینی تھی۔ میں فور سیزرز میں ٹھہری ہوئی ہوں۔ شام 7 بجے میں وہاں تمہارا انتظار کروں گی۔ تب تک تم آفس سے فارغ ہو چکے ہوگے، تمہیں وہاں آنا ہے اور ہم بیٹھ کے بات کریں گے۔ وہ جیسے اس کو اسکیجول سنا رہی تھی۔ وہ ابھی تک کھڑا تھا، بس یک ٹک اسے دیکھتے ہوئے۔ یہ وہی تھی کشمالہ مبین، بال چھوٹے تھے، چہرہ قدرے میچور تھا، لیکن یہ وہی تھی۔ میں تمہارا انتظار کروں گی۔ کیوں؟ اسے دیکھتے ہوئے ماہر نے آنکھوں کی پتلیاں سکوڑیں۔ اس کے ذہن دھیرے دھیرے جاگ رہا تھا۔ کیونکہ مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ وہ ایسے بتا رہی تھی جیسے اس کے سوال پہ حیرت ہوئی ہو۔ کیا تمہیں بھول گیا کہ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا؟ تمہارے اوپر میرا ایک احسان ہے۔ کچھ جتاتا ہوا سا تھا اس کے لہجے میں۔ اور تم نے قسم اٹھائی تھی کہ تم مجھے کبھی نہیں پکارو گی۔ اسے سب کچھ یاد آ گیا۔ ایک دم سارے اعصاب تن گئے، پیشانی پہ بل آ گئے۔ میں اپنی قسم کا کفارہ ادا کروں گی، ڈونٹ وری۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ شام 7 بجے۔ آبرو اٹھا کے یاد دہانی کروائی اور دروازے کی طرف بڑھی، اور اس کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ میں نہیں آؤں گا، وہ بولا تو اس کی آواز میں زمانوں کی سختی تھی۔ کشمالہ نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی، پھر اس کی طرف پلٹی، اسی بے تاثر چہرے کے ساتھ اسے دیکھا۔ کیوں؟ کیونکہ میں زندگی میں آگے بڑھ چکا ہوں کشمالہ بی بی، وہ اسے سختی سے کہہ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بہت سی شکایتیں تھیں، زخم تھے، ملال تھے۔ میں نے تمہیں سال پہلے ای میلز لکھی تھی، تم نے جواب نہیں دیا، پھر میں نے تمہیں چھوڑ دیا، اور جسے چھوڑ دیا اسے چھوڑ دیا۔ اب تم یوں اچانک میری زندگی میں نہیں آ سکتی۔ اس کی آواز میں غصہ در آیا، بے بسی بھرا غصہ۔ نہ میں اب تمہارے لیے کچھ کر سکتا ہوں۔ وہ انہیں بے تاثر نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا وہ انسان تھی یا برف کا مجسمہ؟ غصہ، بہت سا غصہ اس کے اندر ابلنے لگا۔ تم نے میری بہن کی جان بچائی، تمہارا شکریہ، لیکن اب میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا، نہ کروں گا۔ وہ رکا، ہلکا سا کھنکارا۔ میں شادی کر رہا ہوں اور اس وقت میں نہیں چاہتا کہ ہمارے راستے ٹکرائیں۔ وہ اسی طرح اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے پرس میں ہاتھ ڈالا، کچھ مٹھی میں دبایا اور قدم قدم چلتی اس کے قریب آئی۔ شادی کر رہے ہو تو میری مبارکباد قبول کرو، مر رہے ہو تو فاتحہ۔ ساتھ ہی اسے مٹھی میں رکھی شے اس کی میز پہ رکھی۔ لیکن تم آؤ گے ماہر فرید، تم آؤ گے اور میری بات سنو گے، اور تم میری مدد بھی کرو گے، کیونکہ میں نے تمہاری مدد کی تھی۔ برف جیسے لہجے میں ارتعاش پیدا ہوا، اسے لگا کشمالہ کی آواز بھیگی تھی۔ ماہر کی نگاہیں میز پہ جھکی۔ مالا نے اس چیز سے ہاتھ ہٹایا۔ وہ ایک تصویر تھی، ایک 3 سال کے بچے کی تصویر۔ یہ بدر ہے، میرا اور زیاد کا بیٹا بدر۔ ماہر اس تصویر کو دیکھ رہا تھا۔ 2 ماہ پہلے ایک حادثے میں بدر کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اس نے بے یقینی سے چہرہ اٹھا کے مالا کو دیکھا، اس کی سبز آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ یعنی پولیس کہتی ہے کہ وہ مر گیا تھا، لیکن میں جانتی ہوں کہ وہ نہیں مرا۔ وہ بنا پلک جھپکے ان بھیگی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کھو گیا ہے، کسی نے اس کو مجھ سے چھین لیا ہے، میں نے اسے بہت ڈھونڈا لیکن وہ مجھے نہیں ملا۔ وہ برف کا مجسمہ نہیں تھی، وہ ایک ماں تھی جو اپنی عزت نفس پہ پیر رکھ کے وہاں آئی تھی۔ اور تم؟ اس نے انگلی کی نوک سے آنکھ کا کنارہ صاف کیا، اور جب بولی تو آواز ویسے ہی پتھر تھی۔
تم مجھے میرا بیٹا ڈھونڈ کے دو گے جیسے میں نے تمہاری بہن ڈھونڈ کے دی تھی. مجھے نہیں پرواہ کہ تم اپنی زندگی میں کیا کر رہے ہو، لیکن تم. اس نے پرس اٹھایا اور پلٹنے سے پہلے آخری دفعہ تنبیہ کی. تم آؤ گے، تم مجھ سے ملنے آؤ گے، اور تم مجھے میرا بیٹا واپس لا کر دو گے. اس نے گیلی سانس ناک سے اندر کھینچی اور دروازے کی طرف بڑھ گئی. وہ جہاں تھا وہیں کھڑا رہ گیا، ساکت، جامد. وہ جیسی آئی تھی ویسی ہی چلی گئی. اس نے بہت دفعہ سوچا تھا کہ کشمالہ مبین سے دوبارہ ملنا کیسے ہوگا، لیکن آج اس نے نفی میں سر ہلایا اور میز پہ رکھی تصویر دیکھی. کاش وہ مختلف حالات میں ملے ہوتے. مالا کی آخری حصے، استنبول کی پہلی قسط انشاءاللہ آئندہ. فائنلی ہم چوتھے حصے میں انٹر ہونے جا رہے ہیں. اور ایک اچھی بات میں آپ لوگوں کو بتاؤں، میں نے گیس لگایا ہوا تھا کہ حصہ اول کی مجھ سے 20 قسطیں بنی تھیں اور اسی طرح حصہ دوم کی بھی، تو ٹوٹل ملا کے ہوئی تھی 40 قسطیں، اور اس کی صرف 13 قسطیں. یعنی یہ وینکوور والا تو بہت ہی چھوٹا تھا. پھر تو 13 قسطوں کے بعد اب نیا اور آخری جو حصہ ہے وہ شروع ہونے والا ہے کل سے، جس کا نام ہے استنبول. تو اب یہ ناول بہت جلد ختم ہو جائے گا، کیونکہ ابھی ہمارے پاس کتنے چیپٹر باقی ہیں؟ 17 18 19 20 21. ہاں 5 چیپٹر رہ گئے ہیں صرف. اور اس کے بعد مالا دی اینڈ تو نہیں ویسے، کیونکہ ابھی تک کوئی بھی موو آن نہیں کر سکا ہوگا. جو لوگ پہلی دفعہ سن رہے ہیں ان کے لیے آئی ایم سو سوری، میں نے ایک اسپوائلر دے دی. ویسے تو بہت سے لوگوں کو پتہ ہوگا، خیر، لیکن جن کو نہیں پتہ ان کو آپ لوگ نہ ہی پتہ چلنے دیں. تو جو ہوگا، میں تو یہی کہتی ہوں کہ جن کو نہیں پتہ اور جو ابھی سن رہے ہیں وہ اپنا جو ہے اپنی کیوریوسٹی بچا کے رکھیں. کیونکہ اگر میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتاؤں تو مجھے تو بالکل نہیں پسند کہ کوئی مجھے اسپوائلر دے. جو بھی ہو میں خود ایکسپیرینس کرنا چاہتی ہوں. اس لیے آپ لوگ بھی مطلب اپنے کیوریوسٹی کے ہاتھوں مجبور ہو کے مت دیکھے گا، تو انتظار کرے گا لاسٹ ایپیسوڈ کا. تو آپ لوگ مجھے دیں اجازت، اور ملتے ہیں کل ایک نئے چیپٹر کے ساتھ اور ایک نئے حصے کے ساتھ. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.